دل کا سکون۔ السلام علیکم۔ آج اس ویڈیو میں آپ کو سکون کے بارے میں دل کو سکون دینے والی باتیں بتانے جا رہی ہوں۔ لوگ کل بھی دکھی تھے، لوگ آج بھی سخی نہیں۔ آخر کب سمجھیں گے کہ ان کے دل کا سکون اللہ کے قرب میں ہے، دنیا میں نہیں۔ انسان چہرے کو تو صاف رکھتا ہے جس پر لوگوں کی نظر ہوتی ہے، دل صاف نہیں رکھتا جس پر اللہ کی نظر ہوتی ہے۔ اللہ پاک نے انسان کو دل دیا لیکن دل کا سکون اپنے پاس رکھا اور فرمایا یاد رکھو دل کا سکون صرف اللہ کی یاد میں ہے۔ جب تم اپنے دل میں سکون کی کمی محسوس کرو تو اپنے رب کے سامنے توبہ کرو، کیونکہ یہ انسان کے گناہ ہی ہیں جو دل کو بے چین رکھتے ہیں۔ نماز چہرے کا نور اور قرآن دل کا سکون ہے۔ جب کوئی شخص دن میں 5 مرتبہ اپنے محبوب سے دل بھر کے ملاقات کرنا شروع کر دیتا ہے تو دنیا دیکھتی ہے کہ وہ دل کے سکون اور اطمینان کا چلتا پھرتا مفہوم بن جاتا ہے۔ تھوڑی دیر صرف 15 منٹ کی تنہائی میں بیٹھ کر اللہ اللہ کر لیجئے، دیکھیے تو صحیح کیسی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ کھٹائی کا نام لیتے ہی منہ میں پانی بھر آئے اور اللہ کا نام لینے سے قلب پر اثر نہ ہو، دل میں سکون نہ آئے، یہ ممکن ہی نہیں۔ ہر چیز کی صفائی کے لیے کوئی نہ کوئی چیز ہوتی ہے اور دل کی صفائی کے لیے ذکر اللہ ہے۔ دلوں کو کتنا سکون دیتا ہے اس جگہ پر بیٹھ کر رونا جہاں اللہ کے سوا کوئی سننے والا نہ ہو۔ جب کبھی تمہارا دل بنا کسی وجہ کے اداس ہو جائے اور اس میں سکون نہ ہو تو سمجھ لینا کہ تمہاری روح خدا کا ذکر مانگ رہی ہے۔ بے شک اللہ کے ذکر ہی میں دلوں کو سکون حاصل ہوتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بھی کوئی جماعت اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے کے لیے بیٹھتی ہے تو فوراً رحمت کے فرشتے ان کو چاروں طرف سے گھیر لیتے ہیں اور اللہ کی رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے۔ سکون اور اطمینان ان پر برسنے لگتا ہے اور اللہ تعالیٰ فرشتوں سے ان کا تذکرہ کرتے ہیں جو اس کے پاس موجود رہتے ہیں۔ دل کا سکون اللہ کے قرب میں ہے، اس کی یاد میں ہے، اس کے فضل سے ہے، اس کے بندوں پر رحم اور خدمت کرنے سے ہے اور اپنی خواہشات کے پھیلاؤ کو روکنے سے ملے گا۔ خواہش کا بے ہنگم پھیلاؤ دل کو سکون سے محروم کر دیتا ہے۔ خواہشوں کی داستان کبھی مکمل نہیں ہوتی، کبھی آغاز رہ گیا تو کبھی انجام رہ گیا۔ انسان سے اگر کوئی خوشی چھن جائے تو اس کے دل کا چین چلا جاتا ہے۔ اگر خوشی کا ایک در بند ہو جائے تو اللہ ایک اور در کھول دیتا ہے، مگر ہم وہ کھلا در نہیں دیکھ پاتے کیونکہ ہم بند دروازے کے سامنے رو رہے ہوتے ہیں۔ اللہ ظالم نہیں ہے، انسان خود اپنے اوپر ظلم کرتا ہے، خود اپنے لیے گڑھے کھودتا ہے اور جب اس میں گرتا ہے تو شکوہ اللہ سے کرتا ہے۔ اپنے اعمال، اپنی نافرمانیاں ہی نہیں یاد رہتی اسے، اپنی مرضی سے غلط راہ چن کر پھر جب نتائج رلاتے ہیں دل بے سکون ہو جاتا ہے، تب عقل آتی ہے۔ لیکن اللہ پھر بھی کہتا ہے کہ جو ہوا سو ہوا، میری طرف پلٹ آؤ۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو ہدایت پا لیتے ہیں اور اپنے دل کا سکون پا لیتے ہیں۔ دل کا سکون چاہتے ہو تو حسد سے بچو، جتنا تمہیں اللہ نے عطا کیا ہے اس پر شکر ادا کرو اور اسی میں ہی خوش رہو۔ اچھی نیت والوں کو سکون ڈھونڈنا نہیں پڑتا، ان کے دل میں کسی نکھری صبح کی طرح اجلے اور پرسکون ہوتے ہیں۔ دلوں کو سکون صرف اللہ کی محبت سے حاصل ہوتا ہے۔ ہم وہ محبت کیوں نہیں کرتے جو سکون دیتی ہے، پناہ دیتی ہے؟ ہم وہ محبت کرتے ہیں جو جلا دیتی ہے، فنا کرتی ہے۔ جب انسان اللہ سے صرف اللہ کی محبت مانگنے لگ جائے تو باقی محبتوں کی حاجت خود بخود ختم ہو جاتی ہے اور دل کو سکون آ جاتا ہے۔ انسان سے محبت ہو تو بے سکونی رہتی ہے دل کو کہ وہ کہیں چھوڑ کے نہ چلا جائے، لیکن محبت اگر رب سے ہو تو وہ سکون دیتی ہے، کیونکہ اس میں نہ جدائی کا خوف ہوتا ہے نہ بے وفائی کا۔ کتنا بیسک سا اصول ہے کہ جس رب نے تجھے زندگی دی تو زندگی اسی کے لیے گزاری جائے، جینا مرنا اسی کی ذات کے لیے ہو، دوستی دشمنی اس ذات کے لیے ہو، نفع نقصان اس ذات کے تعلق کی بنا پر ہو، کامیابی ناکامی اسی کی رضا پر مبنی ہو۔ مگر افسوس صد افسوس کہ ہم نے خود ساختہ معیار بنا لیے ہیں کامیابی اور ناکامی کے، جینے مرنے کے، اور اس رب کی رضا کو کسی فہرست میں ہی نہیں رکھتے۔ آج پوچھتے ہیں کتنے نمبر آئے، کیسی جاب ہے، کتنی تنخواہ ہے، کوئی یہ نہیں پوچھتا کہ اللہ سے تعلق کیسا ہے، ایمان کی حالت کیا ہے، نماز کیسی جا رہی ہے، روزے رکھے یا نہیں، تمہارے دل میں سکون ہے بھی یا نہیں۔ اللہ کے لیے جینے مرنے والے تحلیل ہو گئے ہیں،
باقی رہی دنیا تو سب کو اچھا پروفیشن، میڈیکل انجینئرنگ کی ڈگری، اچھا رشتہ، خاندان، بچے چاہیے، پرعیش زندگی اور آرام، بستر پر موت چاہیے۔ آج ہم نے راستے کے سما کو منزل سمجھ کر راستے میں ہی ڈیرے ڈال لیے ہیں، تو منزل پر کیوں کر اور کیسے پہنچیں گے؟ اور دلوں میں سکون اور راحت کیسے پائیں گے؟ پیسہ کمائیں نہ کمائیں، دعائیں ضرور کمائیں، کیونکہ اس سے چھوٹی جھونپڑی میں رہنے والے کے دل کو بھی بڑے محلوں میں رہنے والوں جیسا سکون ملے گا۔ سکون حاصل کرنے کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ انسان سکون کے حصول کی تمنا چھوڑ کر دوسروں کو سکون پہنچانے کی کوشش کرے۔ سکون دینے والے کو ہی سکون ملتا ہے، کسی کو بے سکون کرنے والا کبھی دل کا سکون نہیں پا سکتا۔ دل کا سکون لوگوں کی مدد کرنے میں بھی ملتا ہے۔ لوگوں سے دعا لینا بڑی بات ہے، لوگوں کو راضی کر لو۔ اگر کوئی جھوٹا راضی ہو گیا تو سچے کو راحت ہو جائے گی۔ کبھی اس کی بات مان لو اور کبھی اپنی بات منوا لو، یوں چلتا رہتا ہے کاروبار زندگی۔ جو لوگ ضد کرتے ہیں وہ کبھی عرفان حاصل نہیں کر سکتے۔ جو لوگ غصے میں رہتے ہیں وہ دین کا کام نہیں کر سکتے۔ دین کا کام وہ کر سکتا ہے جو بچے کی طرح معصوم ہو جائے اور بھولا ہو جائے۔ اس میں انا نہیں ہوتی۔ انا جو ہے حجاب ہے، اگر اس حجاب سے نکل جاؤ تو آگے دین ہی دین ہے۔ اسی میں مصروفیت کے جال سے بھی نجات ملتی ہے، محبت بھی ملتی ہے اور دل کو سکون بھی ملتا ہے۔ سچ بولنے میں بھی دل کا سکون ہے، کامیابی ہے، مگر ضروری نہیں کہ اس میں خوشی بھی ہو۔ سچائی قیمتی چیز ہے اور قیمتی چیزوں کے لیے تکلیف جھیلنی پڑتی ہے۔ دل کو اللہ کی یاد میں لگائیے اور کسی بھی حاجت میں اسے ٹوٹنے سے بچائیں، کیونکہ شیطان جانتا ہے کہ ٹوٹے ہوئے دل بہت آسانی سے اس کے مطابق ڈھل جاتے ہیں۔ لوگ پوچھتے ہیں میرے سکون کی وجہ، مسکرا کے کہہ دیتی ہوں میرا اللہ میرے ساتھ ہے۔